ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ پانی کا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں نے کی ہے۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے؟ اس پانی کو دنیا کے کس انسان نے پیا تھا؟ پرانے زمانے سے ہی ریسرچرز اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کی کسی جگہ پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت بھی ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آب حیات نامی چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے، جو اس پانی کو پیے گا یا اس میں نہا لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا یا کسی تالاب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے پرانے زمانے میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے لیے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں کئی روایات نقل کی گئی ہیں۔ آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک لمبا قصہ بتایا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین نے رفائیل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں۔ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک یعنی ایسی اندھیری وادی میں ہے جہاں تک کوئی انسان یا جنات نہیں پہنچ پایا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے سارے صالحین اور علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے بارے میں پوچھا۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ شام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی جگہ ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سفر میں نکلنے کی تیاری کی اور چشمے کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی لے لیا تھا۔ ذوالقرنین اپنی فوج کے ساتھ لگاتار 12 سال تک یوں ہی پشچم کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک کافی لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنی فوج سے 600 بہادر سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کی فوج بکھر گئی اور کچھ دیر بعد طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں طرف۔ خضر علیہ السلام اس اندھیرے راستے میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک پہنچے۔ آپ کو سخت پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا اور اس میں غسل کیا۔
اور اس پانی سے وضو بنایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین ان اندھیری وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا، کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو قیامت تک کی زندگی ملی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔